میرا نام عارفہ سیدہ ہے۔ میں جوائے آف اردو کے ساتھ بہت محبت سے منسلک ہوں۔ میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میں ان کے بورڈ کی ممبر بھی ہوں، اور اس سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ انہوں نے ایک انتہائی تکلیف، اضطراب، الجھن اور ایک طرح سے شدید بے قراری کے دنوں میں ایک بہت اچھی تجویز دی کہ گھر بیٹھی اور کتابیں پڑھی۔ میرے جیسوں کی خوشی کا کوئی عالم نہیں رہا جب یہ پتہ چلا کہ تو بہت لوگ ہیں جو گھر بیٹھ کے کتابیں پڑھتے بھی ہیں اور لوگوں کو اس میں شریک کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو آج کل کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اس کے صدقے جائیے، کووڈ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ ہم دور بیٹھ کے ایک دوسرے کے بہت قریب ہو سکتے ہیں، اور اس قرب کی لذت کچھ اور ہے جہاں کتاب درمیان میں آ جائے، کہانی ہو، شعر ہو، افسانہ ہو، بات ہو، لطیفہ ہو، اپنے دل کی بات کرتا ہے۔ زرمین انصاری اس کی روح رواں ہیں، اور وہی نگراں ہیں، اور وہی اس سب کو بہت دور بیٹھ کر دیکھتی۔ تو جو شخص بہت دوربین ہوتا ہے اس کی نظر بہت تیز ہوتی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا وہ بہت خیال کرتا ہے۔ میں بتانا تو آپ کو یہ چاہوں گی کہ 38 شہروں، اور چونکہ جوائے آف اردو ہے اس لیے 38 سٹیز، اور اس میں کتنے لوگ شامل ہوئے وہ شاید اگر زمین مجھ سے خفا نہ ہو جائیں، میں تعداد غلط کہہ دوں تو وہ 266 ہے، 266 لوگ۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دوسروں کی چیز پڑھی، وہ کلام پڑھا یا نثر پڑھی، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی تخلیقات کی۔ اور جو سب سے لطف کی بات ہے وہ یہ کہ اس میں بچے ہیں۔ بچوں کے اردو پڑھنے نے میرے دل میں ایک بڑی زبردست چنگاری جلا دی ہے کہ اردو مر نہیں سکتی۔ ضرورت ایک تحریک دینے کی ہوتی ہے کہ لوگ اس کی بات کریں، اس سے کہیں۔ اور دیکھیے، میں ایک ایسے شہر میں رہتی ہوں جو ہمیشہ سے اردو کا وطن رہا۔ لوگ لاہور کو اردو کا وطن نہیں مانتے، میں اس لیے مانتی ہوں کہ جتنی اردو کی خدمت، اشاعت، سرپرستی اس شہر کو میسر آئی ہے، کسی دوسرے شہر کو اتنی سرپرستی میسر نہیں ہے۔ ایک بات اور بھی بہت پرلطف کہ کون سے لوگ تھے جن کا انتخاب زیادہ تر کیا گیا۔ شاعری نے تو فیض احمد فیض کو کوئی ہرا نہیں سکا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کا ذہن، آج کے لوگ صرف اس نام سے واقف نہیں ہیں، ان کے کلام سے واقف ہیں مختلف طریقوں، اور سب سے زیادہ جو لوگ واقف ہوئے ہیں وہ موسیقی کی بدولت۔ تو آپ دیکھیے کہ اردو کی صورت سے مجھ تک اور آپ تک ہی نہیں، ان تک بھی پہنچ رہی ہے جو اردو کے جادو میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا، اردو جن کی مادری زبان نہیں ہے، اور کوئی، میں سمجھتی ہوں جو اردو سے محبت کرتا ہے اردو اس کی مادری زبان ہو جاتی ہے۔ محبت سے بڑا کوئی رشتہ کسی چیز سے نہیں۔ اور اس گھر بیٹھیے کتابیں پڑھیے اس مہم کا نام رہا، اور اس میں علاقائی زبانیں بھی شامل ہیں۔ مختلف علاقوں کے رہنے والے اپنے ماحول کی زبان میں بات کرتے رہے، یہ ایک اور خوش آئند بات ہے۔ اور یہ اس لیے ایک بے حد اچھی بات ہے کہ میں اردو کو ایک بہت ملنسار زبان کہتی ہوں۔ یہ جس زبان سے ملتی ہے اسے گلے لگا دیتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ زبانیں اردو سے ناآشنا ہیں اور یا اردو ان زبانوں کے قریب نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم جو علاقائی ادب اپنے گھر بیٹھ کے نہ سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، ان لوگوں نے اپنی کوشش سے ان کو ہمارے سامنے لایا۔ خدا کرے کہ میرے حافظے میں وہ سب باتیں ہوں جو مجھے آپ سے کہنا ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ کہنا ہے، خدا کرے وہ سب باتیں میرے حافظے میں ہوں جو مجھے آپ سے کہنا ہے،
اور سب سے بڑی بات اس وقت مجھے آپ سے جو کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ یہ جوائے آف اردو کی طرف سے جو ایک باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ گھر بیٹھیے وہ کتابیں پڑھیے، وہ سلسلہ اب آپ کے دامن تک پہنچا۔ آپ اس کو کس طرح زندہ رکھتے ہیں، اس کے لیے سوشل میڈیا کے بہت سے طریقے، بہت سی ترکیبیں موجود ہیں، اور آپ مان لیجئے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں ان کے پورے نام بھی نہیں آتے، تو آپ اپنی بات کو جاری رکھیے، ہم تک اچھی بات، اچھا شعر، اچھا لفظ، اچھا خیال پہنچاتے رہیے، اور یہ یقین لوگوں کو دلاتے رہیے کہ اردو اجنبیت کی زبان نہیں، غیریت کی زبان نہیں، کسی دوسرے کی زبان نہیں، ہماری اور آپ کی آپس کی زبان ہے۔ کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اپنی بات جو ہے وہ تعداد میں گنوا دی جائے۔ 98 لوگوں نے، 98 لوگوں نے، بڑے لوگوں کا لکھا ہوا یا کسی اور کا لکھا ہوا پڑھ، 14 لوگ وہ صاحب قلم تھے جنہوں نے اپنی تحریریں پڑھی، اور جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ آج کا جو شاعر ہے فیض، ان کے لیے 23 لوگوں نے فیض کا انتخاب کیا اور ان کی بات۔ اس سب گنتی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز 2-3 مہینے میں اس طرح پھیل کے مجھے اور آپ کو خوشبو کی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، تو اگر ہم اور آپ اس بات کو زندہ رکھیں گے تو ممکن نہیں ہے کہ اردو ان زبانوں میں شامل ہو جائے جنہیں کبھی کبھی کوئی پڑھ لیتا ہے اور جنہیں خال خال کوئی بول لیتا ہے۔ انگریزی کے ایک مصنف کا جملہ جاتے جاتے آپ سے کہنا چاہوں گی کہ کچھ کتابیں سونگھنے کے لیے ہوتی، کچھ چبانے کے لیے ہوتی، اور کچھ ہضم کرنے کے لیے ہوتی۔ کتاب سے کتنی بھی دوستی کیوں نہ ہو، بیکار نہیں۔ اور جس زبان میں منٹو نے افسانہ لکھا ہو، میر اور غالب نے غزل لکھی ہو، اقبال جیسا نظم نگار موجود ہو، اور وہ جو ایک شخص ہمارے عہد کا ہے محبوب فیض احمد فیض، جس نے انتہائی شستہ شائستہ زبان کو سیاست کا مفہوم دے کر اس کے لطف کو، اس کی نزاکت کو، اس کی نفاست کو اور اس کی چاشنی کو برقرار رکھا۔ آپ اس سے لطف اٹھاتے رہیے اور اس کو ہضم کرنے کی بھی کوشش کرتی جائیے۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش۔